چور نہیں ہیں. مجھے بتائیں نا کون سا شخص ہے جو آپ میں سے چور نہیں ہے؟ پاکستان میں کون سا شخص ہے جو چور نہیں ہے؟ ہم سب چور ہیں. اگر ہم چور نہ ہوتے تو ہمارا ملک کہیں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. ان چوروں ان میڈیا کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کا. یہ حامد میر کون ہے؟ اجمل قصاب کو کس نے بتایا؟ کس نے پوچھا؟ میں ان ستاروں سے پوچھتا ہوں. طارق جمیل کا تحفظ کیا جائے اور اس سے یہ معافی یہ کتے مانگیں گے. اور لعنت ہو ہماری عوام کے اوپر. یہ 22 کروڑ عوام تمہارا جو اکٹھا کرتا ہے دین کو، جو اسلام کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس سے معافی منگوا رہے ہو. کتو اس رمضان کے مہینے کو دیکھو، اللہ کی ذات اور اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے. کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اوپر سے مٹھائیاں بھیجے گا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بڑا اجتماع رائے میں ہوتا ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ تبلیغی جماعت کتنی اہم جماعت ہے؟ نہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں. بغیر لالچ، بغیر کسی پارٹی کے کتوں، الیکٹرانک میڈیا والوں، جیو، ARY، بول، جتنے کتے بھی ہیں، تمام کے تمام کتے چینل ہیں. کبھی خدا سے تم لوگ ڈرے ہو؟ فحاشی تم لوگ پھیلاتے ہو، جھوٹ تم پھیلاتے ہو، افراتفری تم لوگ پھیلاتے ہو، قومیت اور لسانی کی بنیاد کے اوپر تفرقے تم ڈالتے ہو، فوج کو تم بلیک میل کرتے ہو، پولیس کو تم بلیک میل کرتے ہو، ہر ادارے کو تم بلیک میل کرتے ہو. تم لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، تم لوگوں کو ہر طاقت آپ لوگوں سے ڈرتی ہے. ہم بے غیرت ہیں جو تمہارے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے. ہم لوگوں کو تم لوگوں نے اتنے انجیکشن لگا لیے کہ کیبل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہم اس صاف چینل PTV کو چھوڑ کے تمہاری گندی زبانوں کے آگے ہم بکتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں، ہم تاڑیاں بجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ذلیل کتوں چینل والوں، جتنے مالکان ہیں، تمام غدار بکاؤ ہیں، تمام بلیک میلر ہیں، تمام اشتہارات کے اوپر چلتے ہیں. جس کتے میر شکیل الرحمان سب سے بڑا غدار چور، جو کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے، آج اس کی چیخیں لگا رہے ہیں 10 15 آدمی. حامد میر سب سے بڑا غدار ہے، بہنچود کو گولیاں بھی ماری گئیں، یہ کتا مرا بھی نہیں. ریاست پاکستان، ابھی تک میں نے ریاست پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. میں پاکستان کی خاطر، پاکستان عوام کی خاطر، 4-5 صوبوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر، سیاسی لسانی تعصبات کو ختم کرنے کی خاطر لگا ہوا ہوں. یہ جو میں نے پیچھے یہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں، یہ واحد ادارہ ہے جو کہ مستحکم اور مضبوط ہے. جب تک یہ حکومت پاکستان سے باہر رہتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہونا پڑے گا. لعنت بھیج دو ان تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر. کیوں بین نہیں لگایا جاتا تمام الیکٹرانک میڈیا کے اوپر؟ باہر میں جائے امریکہ، اور باہر میں جائے آسٹریلیا، اور باہر میں جائے یورپین یونین، اور باہر میں جائے ہیومن رائٹس. ہمارے اوپر اگر کرونا آ سکتا ہے، ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن نہ بھی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا سرکاری. کون سا مرا ہے بغیر کیبل کے، بغیر ان غلیظ الیکٹرانک میڈیا کے؟ اٹھو، جتنے لوگ بھی ہو اٹھو پاکستانیوں، اس آواز کو پھیلا دو. نہیں مانتے ایسے الیکٹرانک میڈیا کو جو کہ اسلام کے خلاف ہو. اس الیکٹرانک میڈیا نے معافی مانگنی ہوگی طارق جمیل سے. تم لوگوں پہ لعنت ہوگی جب تک تم یہ لوگ آواز نہیں اٹھاؤ گے کہ تمام الیکٹرانک میڈیا نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، زیادتی کی ہے. اس نے اگر چور کہا ہے تو چور کو چور کہنا جرم ہے. الیکٹرانک میڈیا نے آج تک کیا کیا ہے؟ کون سے پھول ہمارے لیے چھڑائے انہوں نے؟ جس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا کو کھولو، چینل کو کھولو، پریشان ہو جاتا. بلڈ پریشر تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا، ہارٹ اٹیکس تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، افراتفری تمہاری وجہ. بزدل ہو گئے، تم لوگوں نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے.
اور آج ایک محترم عالم دین صرف عمران خان کو پسند کرنا اس کا جرم ہو گیا ہے. ظالموں، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرے اور تم لوگوں میں عیب نکالے، تم اور پولیس دونوں ایک ہی دھم ہو. اس طرح ہو ایک پاکستان کی پولیس اور دوسری تم الیکٹرانک میڈیا. نہ پاکستان کی پولیس ٹھیک ہوگی نہ تم ٹھیک ہوگے. تم لوگوں کی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور بلیک میلنگ ساری عمر چلتی جائے گی. تم اس جگہ آواز اٹھاتے ہو جس جگہ تم لوگوں کو پیسے اور یا چینل کی مشہوری کے لیے آپ چلتے ہیں. تم لوگوں نے تو پاکستان کا کھانا خراب کر، یہی پاکستان تھا. اور یہ تباہی بھی ہمارے جرنیل نے ڈالی، پرویز مشرف نے ڈالی. ایک غلطی کی تم لوگوں کے ایک منہ تھا، آج 400 کتے منہ بھونک کے ناتے ہیں. سب کتے اکٹھے ہو گئے اسلام کے خلاف. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کون ہوگا تم میں سے جو یہ آواز بلند کرے گا طارق جمیل زندہ باد؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا جائے بحال میں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، کفر کا نظام لایا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں بغیر لالچ کی محبت دیتا ہے. تم ظالموں، کتوں، ذلیلوں، یہودیوں، تم لوگوں کی وجہ سے ایک عالم دین معافی مانگ کے آدمی میر کتا اس کو مختلف کہہ رہا ہے. اس سے معافی مانگو اور اس سے معافی مانگو. کیوں؟ جلا دو ان چینلوں کو. نہیں ہے طاقت تم لوگوں میں. بزدل ہو گئے ہو تم سب لوگ. یہ الیکٹرانک میڈیا کیمرے لے کے تم لوگوں کے گھروں میں گھس کر تم لوگوں کو بے عزت کرے گی. عمرہ غریب گھر کے آگے کوئی کیمرہ آئے باکس لگائیں گے اسے. کبھی خدا کا خوف کرو الیکٹرانک میڈیا. ہر پاکستانی پہ آج آگ لگی ہے. ہر پاکستانی تم سے بدلہ لے گا. پہلے میں ہوں گا. قسم خدا کی مجھے کوئی چینل کی گاڑی نظر آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر پتھر پھینکوں گا. یہ میرا ایمان ہے اور خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا سر بھی اترے گا تب بھی میں پتھر ماروں گا. اس وقت تک جب تک کہ طارق جمیل صاحب سے معافی تمام الیکٹرانک میڈیا نہیں لے لیتی. میرے اوپر ہنستے کوئی بات نہیں تھی. تم تو ہنسے ہو اس عالم دین کے اوپر جو کہ بغیر لالچ، بغیر پیسے، بغیر کسی سفارشات کی، کسی بغیر پلاٹ کے پاکستان اور دین اسلام کی خدمت کرتا ہے. ساری دنیا میں معروف ہے. یہودی ایجنڈا رکھنے والے کتوں. کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں؟ آپ کا جگر مانتا ہے؟ السلام علیکم. میں شروع کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے. آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں. اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں. ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے. پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سر میں سوال کر لوں مولانا صاحب. بالکل آپ ہی کی جواب. جی فرمائیں. ایک منٹ فرمائیں. مجھے آپ دیکھیں حامد میر صاحب بیٹھا ہے. حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے.
یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے. تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں. حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے بھی, اور دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی, مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں, آپ سب سے, جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں, میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میری کوئی آرگومنٹ نہیں, میری کوئی دلیل نہیں, مجھ سے غلط کی. آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں. نہیں مولانا صاحب آپ کے بالکل, مجھے تو آپ کوئی بات ہی آپ نے ختم کر دی. نہیں, لیکن مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا. لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے لوگ ہیں, اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ایک ٹی وی چینل کا, اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں طارق جمیل صاحب نے کون سا کفر کیا ہے, کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ کتا جو کہہ رہا ہے کہ ساری قوم جھوٹ بولتی ہے, تو نہیں بولتے, تو ہم میں سے سچ کون بولتا ہے؟ یہ کتا جو ہے حامد میر, اس سے پوچھو تمہارا باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا, تم جھوٹ نہیں بولتے تھے. میر صادق میر جعفر کی اولاد, یہ جتنے یہ گنجے شنجے جتنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کتے جھوٹ نہیں بولتے. ساری عمر جھوٹ یہی بولتے ہیں کتے, اور تبلیغی جماعت کے پیچھے بولنا ان کا کفر ہے. ان تمام چینلوں کی گاڑیوں کے اوپر پتھر لگائے جائیں, جہاں جہاں صحافی کو دیکھو مارو. خدا کی قسم میں ذمہ دار ہوں. کیوں نہیں مانتے, کیوں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں ایک قربانی دوں گا, خدا کی قسم اسلام مضبوط ہو جائے گا. تمہارے پاکستان میں کوئی بکواس کرنے والا رہی نہیں گا, ایک جان چلا جائے گا. مارو. مجھے سپریم کورٹ بلائے, مجھے ہائی کورٹ بلائے, مجھے دنیا کی کوئی طاقت بلائے, میں پولیس کے ساتھ بھی لڑنے کے تیار ہوں. میں ان جیون یہ وردی جس کی میں احترام کرتا ہوں, یہ وردی جو کہ پاکستان کی جان ہے, روح ہے, اس حامد میر اور ان کتوں نے اس وردی کو بھی نہیں چھوڑا. پاکستان کی دفاع جو آدمی, جو شخص کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہر آدمی, کون سی کتوں, یہ مجھے بتاؤ الیکٹرانک میڈیا نے کون سی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے ماں سوائے فسادات؟ کون سے سیکٹر پہ تم جا کے تم نے ویڈیو بنائی ہو؟ کون سے جنگ, کون سے بموں کے درمیان تم گئے ہو؟ کتوں, یہ محافظوں کو آپ نے نہ چھوڑا. پاکستان کے علماء کو تم, اور پاکستان کے وہ علماء سو ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا پہ ان کتوں کا دفاع کرتے ہیں. ان کے پیٹ تو دیکھو, خدا کی قسم اس طرح 4 سرہانے رکھ لو, میرے پیٹ کے اندر اس کے پیٹ نہیں برابر ہوتا, اس کے اٹھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. یہ عالم ہے, لعنت ہو ایسے عالم کے اوپر جس کا اتنا بڑا پیٹ ہو. مجھے تو آگ لگی ہے, آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہوگا, آگ نہیں ہے. میرے دین کے اوپر جس وقت آنچ آئے گی, میرے اسلام کے اوپر جس وقت آنچ آئے گی, اور کتے بھونکیں گے, خنزیر بھونکیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو, کرونا کیا چیز ہے, کرونا تو ختم ہو جائے گا. آج جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بھی بے بس ہیں. یہ ایسا بے ذلیل کمینہ ادارہ ہے پاکستان کا, پاکستان کا ایسا ذلیل ادارہ ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہ آرمی اس کو کچھ کہہ سکتی ہے, نہ پولیس اس کو کچھ کہہ سکتی ہے, نہ وزیر اعظم اس کو کچھ کہہ سکتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم. انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو رب العالمین بنا دیا ہے. توڑ دو ان خداؤں کو. جس خدا سے
ایسے خدا ہمارے نہیں چاہیے، ہمیں اپنا رب چاہیے جو طارق جمیل صاحب ہدایت دے رہے ہیں پوری دنیا کو، وہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں ایسے کتے چینل نہیں چاہیے۔ توڑو، جس کی مرضی آئے، جس وقت آئے، اس کی دروازوں کو توڑو، اس کی گاڑیوں کو جلاؤ بغیر کسی خوف و خطر کے۔ اس میں پولیس والے آئے، پولیس والوں کو بھی مارو، جو ان کا دفاع کرتا ہے ان کو مارو، ان کے گھر جلا ڈالو۔ اگر یہ نفاق چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا، تو 100 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پاکستان، لیکن اسلام کے اوپر کبھی ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہم دین کے اوپر کبھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں، اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، اپنے قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔